دیہات میں اور شہروں میں کبھی ماضی میں شادیاں ہوا کرتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ عرس بھی ہوا کرتے تھے، میلے ہوا کرتے تھے۔ تو ماضی میں ان میلوں پر 3 چیزیں بڑی اہم ہوا کرتی تھیں، یا 3 میں سے ایک عرسوں پر، میلوں پر قوالیاں ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک نقلیے بھی وہاں پہ آیا کرتے تھے۔ جس طرح سے آج کل تھیٹر بن گئے ہیں، اس طرح سے بالکل اسی طرح سے وہاں پہ وہ ڈرامے پیش کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے آج کل تھیٹر شو ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ شو لگایا کرتے تھے، اور کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کنجریاں بھی آ کے ناچا کرتی تھیں۔ تو یہ میلوں پر بھی ہوتا تھا، عرسوں پر بھی ہوتا تھا۔ ایک تو قوالیاں، دوسرے نقلیے، اور تیسرے پھر کنجریاں، وہ عرسوں پر میلوں پر آیا کرتی تھیں۔ شادیوں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ نقلیے تو نہیں آتے تھے کسی شادی پر، قوال بھی نہیں آتے تھے، لیکن کنجریاں ضرور شادی کو رونق دوبالا کرنے کے لیے بلا لی جاتی تھیں۔ تو 3 مواقع پر دیکھا گیا کہ کنجریاں ناچتی ہوئی دیہات میں اور شہروں میں بھی، شادیوں پر، عرسوں پر، میلوں پر، یا پھر کسی کی اور کوئی تقریب ہوئی اس میں بھی ان کو بلا لیا جاتا تھا۔ یہ کنجریاں کون ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھتے ہیں جس میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ کنجریاں اور کنجر۔ خصوصی طور پہ ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ کنجر یہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں سے آئے، کہاں کہاں ہوتے ہیں، پاکستان میں کہاں ہیں، تو ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، پوری کی پوری رپورٹ آپ کے سامنے، جو ہم نے ویکیپیڈیا سے لی ہے، کسی اور سے نقل نہیں کی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کنجر موجود ہیں، انڈیا میں بھی کنجر موجود ہیں، اور ان 2 ممالک سے جب پاکستان اور بھارت اکٹھے تھے، تقسیم سے پہلے تو کنجر برصغیر کے کنجر ہی کہلاتے تھے۔ تو آج کل پاکستان اور انڈیا میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، وہ یہاں سے پاکستان سے یا متحدہ ہندوستان سے گئے ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک مکمل رپورٹ رکھتے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ کنجر کیسے بنے، کہاں سے آئے، ان کی زبان کیا ہے۔ میر تقی میر، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، ان کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ میر تقی میر نے اپنے آپ کو کنجر کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کنجر خانہ بدوشوں کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی سے کلیئر کر دیں، میر تقی میر نے اپنے آپ کو کنجر کہا تو انہوں نے اپنے آپ کو خانہ بدوش ظاہر کرنے کے لیے کنجر کہا تھا۔ تو آج کل جس طرح سے کسی کو کنجر کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مطلب اور معنی ہے کنجر کا۔ اس کے علاوہ بھی کنجر کے اور معنی بھی ہیں، لیکن جس طرح سے ہم کسی کو کنجر یا کنجری سمجھتے ہیں، عرف عام میں بھی ایسا ہی ہے، اور اصل اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجئے رپورٹ۔ کنجر شمالی بھارت، کشمیر اور پاکستان میں بسنے والے ایک خانہ بدوش قبیلے کا نام ہے۔ میراثی قبائل بھی غالباً انہی سے متعلقہ ہیں۔ ان لوگوں کو بسا اوقات نعت، بنجارہ اور گشتے کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ نام اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، اور ان سے ان لوگوں کا کمتر ہونا مراد لیا جاتا ہے۔ لفظ کنجر کے معنی اور ان لوگوں کو کمتر سمجھے جانے کے ضمن میں جوش ملی آبادی کا یہ واقعہ باعث دلچسپی ہوگا۔ ایک بار جناب جوش لاہور تشریف لائے تو ایک نوجوان نے ان سے استدعا کی کہ جناب میر تقی میر کا ایک شعر سمجھا دیا جائے۔ جوش صاحب نے گلوری منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ میاں صاحبزادے کون سا شعر ہے؟ نوجوان نے بتایا، میر جی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں۔ جوش مسکرائے اور فرمایا، کنجر تنگ کر رہا ہے کیا؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلایا۔ جوش صاحب بولے، صاحبزادے یہ پنجاب کا کنجر نہیں ہے، گنگا جمن کی وادی میں کنجر خانہ بدوش کو کہتے ہیں جس کا کوئی متعین ٹھکانہ نہ ہو۔ پرانے وقتوں میں کنجر زیادہ تر جنگلوں اور بیابانوں میں رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ حصول خوراک کے لیے عموماً جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے، اور بعضے دودھ اور گوشت کے لیے بکریاں، گائے اور بھینسیں بھی پالتے تھے۔ ان میں سے بیشتر ابھی تک ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑاؤ اور نقل مکانی کرتے ہوئے وہی روایتی خانہ بدوشانہ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ چند ایک شہروں اور قصبوں میں بھی بس گئے ہیں۔ ان میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ یہ لوگ اکثر انتہائی غریب ہوتے ہیں اور حصول روزگار کے لیے ایسے ادنیٰ کام بھی کر لیتے ہیں جنہیں امیر لوگ نہیں کر سکتے۔ کنجر قبائل ہند آریائی زبانوں کی ایک غیر معروف
کنجری زبان بولتے ہیں، لیکن عموماً یہ سبھی پنجابی اور اردو بھی بولتے ہیں۔ کنجر سنسکرت کے لفظ کننا چرا سے ماخوذ ہے۔ کننا چرا کے لغوی معنی جنگل میں آوارہ گرد کے ہیں۔ کنجروں کا دعویٰ ہے کہ وہ راجستھانی الاصل ہیں۔ تمام کنجر اپنا شجرہ نسب، اجداد، مشترک منو گرو اور ان کی بیوی نتھیا کنجرن سے ملاتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں مقیم کاشتکار تھے۔ کنجروں کی اکثریت مغلوں کے جور و ستم سے بھاگ کر جنگلوں میں جا چھپی اور وہیں مسکن بنا لیے۔ شکم پروری کے لیے شکار کو ذریعہ بنایا۔ پنجاب پر مغلوں اور سکھوں کی حکمرانی کے دور میں کنجر جلاد مہیا کرتے رہے۔ کنجروں کا ایک قبیلہ کسی نامعلوم وقت میں مسلمان ہو گیا تھا۔ پنجاب کے مسلمان کنجر اسی قبیلے کی اولاد ہیں۔ برطانوی راج میں جرائم پیشہ قبائل ایکٹ 1871 کے تحت کنجروں کو بطور قبیلہ ناقابل ضمانت جرائم کے عادی افراد کی فہرست میں رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ قلاد، سپیرلا، دلیال اور رچ بند نامی 4 ذیلی خاندانوں شاخوں میں تقسیم ہیں۔ ایک پانچواں پتھر کٹ نامی خاندان الگ ہو گیا اور یہ لوگ اب باقی کنجر خاندانوں میں رشتے لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ پاکستان میں 2 مختلف قبیلے کنجر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ صدیوں پر محیط سفر زندگانی کے دوران ان میں سے ایک طبقہ قحبہ گری سے منسلک ہو گیا، جبکہ ایک گروہ کاریگری اور تفریح و تفنن طبع کو ذرائع روزگار بنائے ہوئے ہے۔ یہ لوگ گانا بجانا، ناٹک اور سرکس سے منسلک ہیں یا مٹی، سرکنڈوں اور رنگین کاغذوں سے روایتی کھلونے بنا کر گلی گلی بیچتے ہیں۔ کنجروں کی یہ دونوں برادریاں پنجاب میں رہتی ہیں۔ کنجر کی اصطلاح ایک قبیلے کے نام سے زیادہ قحبہ گری اور اخلاقی طور پر پست افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شہر نگاراں لاہور کے قدیم علاقے ہیرا منڈی کے مضافات اس برادری کے گڑھ ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس بازار سے امرائے ہند انہی مفلس اور نادار برادریوں سے بیویاں خرید رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں جب کوئی لڑکی بلوغت کو پہنچتی اور اسے کسی مرد کے سپرد کیا جاتا تو وہ مسی شادی نام کی دعوت برادری کو دی جاتی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب بھی پاکستان کے شہر لاہور اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بہت سے کنجر لڑکیوں کو ان کے گھر والے قحبہ گری کے لیے بھیج دیتے ہیں اور یہ لڑکیاں ہیرا منڈی کے کوٹھوں پر رہتی ہیں۔ کنجروں کی زیادہ آبادی لاہور کے شاہی محلہ اور اس کے نواح میں ہے۔ یہ علاقہ صدیوں سے ان لوگوں کا مسکن رہا ہے۔ پاکستان کے کئی نامور موسیقاروں کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ ایک تازہ تحقیق کے مطابق ایک کنجری طبلے اور گھنگرو کی آواز آنکھ کھولتے ہی سننا شروع کر دیتی اور اس کی رسمی تربیت اس وقت سے شروع کر دی جاتی ہے جب اس کے ہم عمر غیر کنجر عام بچے اسکول داخلے کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہوتے۔ کنجروں کے میراثی برادری کے ساتھ خصوصی تعلقات ہوتے ہیں۔ میراثی شمالی بھارت اور پاکستان کے روایتی موسیقار ہیں۔ پاکستان میں کنجر قاجر و طرز زندگی والا ایک غیر محفوظ طبقہ ہے جس کے اپنے روایتی اور سماجی غیر روایتی رویے ہی اس کے خلاف سد امتیاز ہیں۔ بھارت کے برعکس اس برادری کی بہتری کے لیے کوئی مثبت اقدامات نہیں ہیں۔ خانہ بدوش کنجر عموماً آبادیوں میں روایتی کھلونے بیچتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بعض بھیک بھی مانگتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل بہلاوے کے کام مثلاً لوک گائکی، رقص، بندر تماشا، ریچھ تماشا اور مختلف کرتب اور شعبدے دکھا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ پکی یا جھکی پڑاؤ کیمپ کنجروں کا سماجی مرکز ہوتا ہے۔ عموماً ایک کیمپ کے رہنے والے آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں اور یہ لوگ برادری سے باہر شادی نہیں کرتے اور اس اصول پر بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری شادیاں ایک ہی کیمپ کے باسیوں کے مابین ہوں اور ایک کیمپ یا پڑاؤ والے دوسرے میں شادی کرتے ہیں، لیکن کنجر برادری ہونا لازمی ہے۔ اگرچہ خانہ بدوش کنجر ایک مخصوص طرز نقل مکانی کے حامل ہیں، لیکن یہ اکثر اپنے طویل المدت قیام کے دیہات سے ربط رکھتے ہیں۔ بہت سے زراعت کے شعبہ میں مزدوری بھی کرتے ہیں۔ ان کے جھونپڑے 2 نیم بانسوں اور مونج سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کی آبادیاں دیہات کے کناروں پر دیکھی جا سکتی ہیں اور کچھ شہری علاقوں میں بھی ان کے پڑاؤ ملتے ہیں۔
جن میں فیصل آباد لاہور قابل ذکر ہیں۔ بھارتی مصنف جے شنکر پرساد نے کنجر قوم کو اپنی ہندی کہانی اندرا جل کا موضوع بنایا۔ اس طرح لالی ووڈ کی فلم بول کا ایک نمایاں کردار ساکا گجر ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے کنجروں کے حوالے سے رپورٹ رکھ دی۔ ناظرین، آپ کے علم میں اگر کنجروں کے حوالے سے مزید کچھ بھی ہے وہ بھی آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیے، اگلے ویلاگ میں اس کو شامل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔